بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ قرآن کریم کی یہ بظاہر چھوٹی سی صورت ہے، گویا کہ 4 ہی فقرے ہیں، 4 ہی آیات ہیں، اور چھوٹی سی یہ لفظ قرآن کریم کی کسی آیت یا کسی صورت کے بارے میں صراحتاً کہنا یہ مناسب نہیں ہوتا، اس لیے آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں چھوٹی سی صرف نہ کہوں بلکہ بظاہر چھوٹی سی، یعنی دیکھنے میں چھوٹی سی لگتی ہے لیکن یہ چھوٹی ہے نہیں، کیونکہ یہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم جس کے ایک حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہوں، اس کی کسی آیت کو، اس کی کسی صورت کو چھوٹی کہنا ویسے ہی صحیح نہیں لگتا، لیکن چونکہ ہم جس انداز سے دیکھتے ہیں کہ بظاہر تھوڑی سی جگہ میں 4 فقرے، 4 جملے یا 4 ہی آیات ہیں اور 2 ایک سطور میں پوری آ گئی، تو کہا گیا کہ یہ بظاہر چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس صورت میں اللہ رب العزت نے کچھ باتیں جو بیان کی ہیں وہ اپنے اندر بہت ہی بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان باتوں کو یکے بعد دیگر مختصر انداز سے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اس صورت کا نام سورہ قریش، اور یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلی ہی آیت کا دوسرا لفظ لإیلاف قریش، پہلی ہی آیت کا دوسرا لفظ چونکہ قریش ہے اور اسی سے اس کا نام جو ہے وہ بھی ماخوذ کیا گیا ہے، اور بعض اہل علم نے اس کا نام ایلاف بھی لکھا ہے، سورۃ الایلاف، اور وہ پہلا لفظ ہے، گویا کہ پہلی ہی آیت کے 2 لفظ اس سورت کے نام ہیں۔ اکثر مشہور نام قریش ہے جو کہ دوسرا لفظ ہے، اور ایلاف بھی کہا گیا ہے جو کہ پہلا لفظ ہے، اور ایلاف جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے اس میں معنی الفت کا ہے، ایلاف الفت پیدا کرنا، تو یہاں اللہ رب العزت نے اس صورت کا آغاز فرمایا ہے لإیلاف قریش سے، قریش کے مانوس کرنے کے لیے۔ یہاں کوئی چیز لگتا ہے کہ پہلے تھی، کوئی چیز پہلے تھی جو یہاں لام تعلیل کا ایک نحو والوں کا، یا یوں کہہ لیں کہ لغت عرب والوں کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ وہ حروف، کوئی حرف کہاں کس اعتبار سے کس حیثیت سے آیا ہے اس بات کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ اہل لغت نے لکھا کہ یہاں جو ایلاف سے پہلے لام ہے لإیلاف، تو یہ لام تعلیل ہے، لام تعلیل یعنی قریش کی الفت کے لیے۔ کیا کیا الفت کے لیے؟ کیا چیز ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟
اور وہ سبب جو ہے وہ میں ذکر کرتا ہوں. جبکہ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہاں لام تعلیل کے لیے نہیں بلکہ یہاں لام تعجب کے لیے ہے. یہ لام کی مختلف قسمیں ہیں. یہاں دو طرح کے یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں، لام تعلیل کا اور لام تعجب کا. تعلیل کا کہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس صورت کو اس انداز سے جو اللہ نے ذکر کیا ہے تو اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور وہ بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے جو میں انشاءاللہ مختصر انداز سے آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اگر تعجب کے لیے ہو تو معنی پھر بھی یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آغاز کیا تو قریش پر تعجب کس بات پر کیا. دونوں شکلوں میں ہمیں ایک بیک گراؤنڈ کی تلاش ہوگی، اور وہ بیک گراؤنڈ اسی صورت سے پہلی جو صورت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورۃ الفیل میں وہ سارا بیک گراؤنڈ موجود ہے. اب یہ صورت نازل کہاں ہوئی تھی؟ یہ صورت نازل کہاں ہوئی؟ کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ مدنی ہے. ان کے بقول یہ صورت مدنی ہے، جبکہ مشہور ترین قول اور صحیح ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مدنی نہیں بلکہ مکی ہے. اور اس صورت کے مکی ہونے کا ثبوت، جیسے اس کے بعد والی صورت جو ہے اس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ صورت کے اندر موجود ہے، اسی طرح اس صورت کے مکی ہونے کی دلیل اس صورت کے اندر ہی موجود ہے. اور وہ دلیل کہاں ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کی آیت نمبر 3 میں فرمایا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ان لوگوں کو، قریش کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. اب اس لفظ جو ہے هَذَا الْبَيْتِ، یہ اس یا ہاذا کا اشارہ جو ہے وہ قریب کی طرف ہوتا ہے، اشارہ قریب، ہاذا ہاذہی. اور بعید کے لیے ہوتا تو پھر ہوتا ہے ذالک تلک. یہاں اللہ نے فرمایا اس گھر کے رب کی، معنی یہ ہوا کہ جو گھر قریب ہے اور وہ مکہ والوں کو قریب ہے، نہ کہ مدینہ والوں کو. مدینہ مکہ سے کتنا ہے؟ 300 میل، 450 کلومیٹر کے قریب، 440 کلومیٹر کے قریب. تو اللہ رب العزت نے جو انداز اختیار فرمایا کہ قریش کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، یہ اس بات کی اس صورت کے اندر دلیل ہے کہ یہ صورت مکی ہے نہ کہ مدنی. اس صورت کے نزول کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قریش کی الفت کے لیے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں گرمی اور سردی کے سفروں سے مانوس کرنے کے لیے یہ جو دو باتیں کہی ہیں، اس کا پس منظر یا اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلقہ کتابیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ قریش کو اللہ نے بڑی عزت اور بڑا مقام دیا ہوا تھا، اور یہ مقام آج تک بھی قائم ہے اور یہ قیامت تک قائم رہے گا. اگر کوئی صحیح معنوں میں قریشی ہے، اصلی قریشی ہونا تو شرط ہے نا، صحیح معنوں میں اصلی قریشی ہے تو اس کو اللہ رب العزت قیامت تک عزت دے گا، قریشی بھی ہو اور ساتھ ہی صحیح معنوں میں مسلمان بھی ہو. اصلاً اور نسلاً تو وہ قریشی ہے، لیکن عقیدتاً عملاً وہ مشرکوں میں ہے، وہ بد عمل لوگوں میں سے ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا مقام کیا ہوگا. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی اگر بات شرف کا باعث صرف اتنا ہی ہو جاتا تو ابو لہب چچا تھا، ابو طالب چچا ہے، یہ دونوں انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں. اس کے باوجود اللہ نے ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا، ایک کا انجام اللہ نے قرآن کریم میں بتا دیا ہے، اور ابو طالب کا انجام اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں بتا دیا. تو شرف نسبت سے نہیں ہوگا، شرف عمل سے حاصل ہوگا. اگر کوئی صرف یہ کہہ دے کہ میری نسبت قریش سے ہے، میں قریشی ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں فلاں ہوں، تو اس سے عزت و شرف نہیں بنتی، کچھ کر کے دکھانا ہوگا. اگر کہے پدرم سلطان بود، میرا والد بادشاہ تھا،
تو ٹھیک ہے تمہارا والد بادشاہ تھا، اب تم کیا ہو؟ اگر کوئی بوٹ پالش کر رہا ہے اب وہ کہے میرا والد بادشاہ تھا، تو ٹھیک ہے، والد میں اللہ نے یہ شرف رکھا، اسے یہ عزت دی، اگر وہ بادشاہ تھا تو تم بھی شاید وہ کام کرتے تو آج بادشاہ ہوتے۔ اگر شرف ملے گا، عزت ملے گی تو وہ ملے گی عمل سے، نہ کہ اب بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ نسبتیں بڑی اونچی اونچی، تعلقات بڑے اونچے اونچے، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ نے قرآن میں کئی لوگوں کا ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہیں، حضرت دوسرے لوط علیہ السلام ہیں، ان کی بیوی ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، ابراہیم خلیل علیہ السلام کے والد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ہیں، کسی کی بیوی، کسی کا والد، کسی کا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان۔ اگر نسبت سے شرف ہوتا تو یہ تو بہت بڑی بات تھی کہ قریشی ہو جائے آدمی تو ساری جان چھوٹ گئی، لیکن صرف نسبت جو ہے وہ نجات کے لیے، عزت کے لیے، کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے۔ کسی کا قریشی ہونا بڑی بات ہے، لیکن ساتھ اگر عمل بھی ہو، کیونکہ قریش کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی اس دنیاوی پوزیشن کو اللہ نے ان کو عطا کر رکھی تھی، اور یہ پوزیشن بہت پہلے ایک عرصہ یہی پوزیشن جو ہے وہ عرب علاقوں میں حمیر کو حاصل تھی۔ حمیر ایک قبیلہ ہے جس کا زیادہ تر، جس کے عوام جو ہیں وہ زیادہ تر یمن وغیرہ میں ہیں، حمیری۔ سب سے پہلے اس عرب ممالک کے اندر، ان عرب ممالک کے اندر جو سب سے زیادہ مقام و مرتبہ کے مالک تھے وہ حمیری تھے۔ ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے حمیر سے عزت، مقام، منصب نکالا اور قریش کو دیا۔ پہلے جو منصب حمیر کے پاس تھا وہ وہاں سے نکالا، قریش کو دیا، اور فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ منصب دوبارہ ان کے پاس لوٹ جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ قریش اپنے منصب سے کسی نہ کسی وجہ سے پیچھے ہٹتے جائیں گے، یہ منصب دوبارہ واپس لوٹ جائے گا۔ وہ منصب کیا ہے؟ کعبہ شریف کی تولیت، کعبہ کے متولی ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا سے بھی پہلے قصی بن کلاب، ایک نام آپ شجرہ نسب میں پڑھتے ہوں گے، قصی بن کلاب۔ قصی بن کلاب کے زمانے میں مکہ شریف، خاص طور پر بیت اللہ شریف کی جو تولیت ہے، بیت اللہ شریف کی ذمہ داری، اس کو سنبھالنا، اس کو دیکھنا، اس کی خدمت کرنا، اس کو کھولنا بند کرنا، یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں آئیں اور پھر ان کے خاندان میں رہیں، اور اللہ رب العزت نے اس خاندان کو بیت اللہ شریف کی خدمت کی وجہ سے پورے عرب ممالک میں بہت ہی عزت و مقام عطا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا نے اس مقام کو اور پھیلایا۔ قصی بن کلاب نے خدمت شروع کی، یہ کعبہ شریف کے چابی بردار بنے، خادم بنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا انہوں نے ہاشم نے یہ سلسلہ بہت ہی زیادہ پھیلا دیا، بڑا منظم کر دیا۔ کسی کو حاجیوں کے پانی پلانے کے لیے مقرر کر دیا اپنے خاندان کے لوگوں میں سے، کسی کو روٹی کے لیے مقرر کر دیا، کسی کو حاجیوں کی کسی دوسری خدمت کے لیے، مختلف خدمات پر اپنے خاندان کے لوگوں کو اس انداز سے منظم طریقہ سے انہوں نے خدمت شروع کر دی کہ پورے عرب ممالک میں ان کا احترام کچھ اس انداز کا ہو گیا کہ اگر کہیں باہر کسی علاقے میں گئے ہوئے ہوں، اگر پورا کاروان ہے، پورا قبیلہ ہے، یا کوئی تجارتی کاروان جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ 150 لوگ ہوا کرتے تھے، ان کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہوتی تھی، طاقت ہوتی۔ اگر ایک آدمی ہے کسی جنگل میں باہر نکل جائے اور اسے ڈاکو لوٹنا چاہے، وہ کہہ دے کہ میں اہل حرم سے ہوں، میں خدام حرم سے ہوں، اور عربی میں لفظ بنے گا حرامی، الف کے بغیر، ایک الف کے ساتھ یہاں ہے نا حرامی، اور ہمارے یہاں بھی وہ ہے حرامی ہے، یہاں کہتے ہیں چور کو، اور ہمارے یہاں تصور اس کا مختلف ہے اردو میں۔ اگر وہ الف کے بغیر صرف یہ کہہ دے کہ میں حرمی ہوں، تو یہاں کے لوگ چونکہ سمجھتے تھے کہ یہ حرم کا خادم ہے،
اگر ڈاکوؤں نے اس کے پاس مال و دولت کچھ بھی دیکھ لیا، وہ صرف حرمی کہنے سے اپنا اٹھایا ہوا ہتھیار بھی واپس لوٹا لیتے تھے۔ اللہ نے اتنی عزت دی اس خاندان کو، کس وجہ سے؟ بیت اللہ شریف کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ سلسلہ بیت اللہ شریف کی تولیت، اس کا متولی ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، قریش میں یہ عزت جو ہے وہ اللہ نے رکھی ہوئی تھی، چلتی رہی۔ اور جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے آگے بیٹے ہوئے تو انہوں نے ایک کام اور کیا۔ ہاشم نے اپنے 3 بھائیوں کو ملا کر ایک کام یہ کیا کہ مکہ اور خاص طور پر حجاز کے باہر جتنے تجارتی معاملات تھے ان میں بھی دخل اندازی شروع کر دی، اور انہوں نے بین الاقوامی تجارت میں اپنا ہاتھ ڈالا۔ پہلے مکہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، ایک حضرت، مکہ کی تاریخ تو آپ کے سامنے ہے، حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ سب سے پہلے مکہ کے اصل ساکنین جو ہیں یہ 2 لوگ ہیں، حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام۔ یہ 2 ہی اس جگہ ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر ان کو چلے گئے، اور جاتے ہوئے جو باتیں ہوئیں، مکالمہ ہوا، وہ ایک الگ سے مستقل موضوع ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقام کو یہ شرف بخشا کہ یہیں سے زمزم نکلا، زمزم کا پانی نکلا، اور حضرت اسماعیل اور والدہ دونوں پینے لگے۔ جہاں پانی ہو وہاں پرندے اوپر اڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دور سے قبیلہ گزرا، بنی جرہم، قبیلے کا نام تھا بنی جرہم۔ اس قبیلے نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ یہاں کچھ جانور اڑ رہے ہیں، قریب آئے اور انہوں نے بھی وہاں لا کے ڈیرا لگا لیا۔ بنی جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی شادی ہوئی۔ یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ طویل ہوتا گیا، اور یہاں قبیلہ بنتا گیا، مکہ بنتا گیا، بڑھتا گیا۔ مکہ شروع ہوا 2 لوگوں سے، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں رکے نہیں، اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس مکہ کے اصل بانی کہہ لیں یا مکہ کے اصل ساکنین کہہ لیں، اہالیہ نے مکہ 2، ماں اور بیٹا اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام، یہ دونوں ہی تھے۔ لیکن یہ سلسلہ اللہ نے بڑھایا، مکہ بڑھتا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آ کر مکہ بڑا ہو چکا ہے، اور آپ کے خاندان کے لوگوں نے مکہ کو پورے عالم عرب کا تجارتی مرکز بنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا اور ان کے 3 بھائی یہ مختلف علاقوں میں، شام میں، ادھر یمن میں، ادھر مصر اور ایران میں، مختلف علاقوں میں، عراق اور ایران ایک آدمی کے پاس، حبشہ اور افریقی ممالک ایک آدمی کے پاس، یمن ایک آدمی کے پاس، اور شام ایک آدمی کے پاس۔ 4 بھائیوں نے 4 علاقے مختلف جو ہیں وہ سنبھال لیے، مختلف علاقوں سے انہوں نے مراعات حاصل کی، مختلف علاقوں کے حاکموں کے ساتھ تعلقات قائم کیے، اور کعبہ کے متولی ہیں۔ لوگوں کو باہر نکلتے ہی خطرہ ہوتا کہ آج ابھی کوئی پکڑے گا، ابھی کوئی مال چھین کے لے جائے گا، لیکن یہ چونکہ اہل کعبہ ہیں، کعبہ کے متولیوں میں سے ہیں، حرمی ہیں۔ حرمی ہونے کا ان کو یہ فائدہ ہوا کہ یہ جتنا مال جس طرف بھی چاہیں لے جائیں، جتنا مال جہاں سے چاہے لے کے آ جائیں، ان کو جاتے ہوئے آتے ہوئے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس نعمت کا بھی اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ ہم نے تمہیں امن و امان عطا کیا، اور تمہیں بھوک سے روٹی دی، تمہیں بھوک سے کھانا دیا۔ اطعمہم من جوع، تم بھوکوں مر رہے تھے، تمہیں ہم نے کھانا دیا۔ اللہ نے دونوں کام کیے، حرم کی بدولت، کعبہ شریف کی بدولت اللہ نے امن بھی دیا، اور حرم کی بدولت اللہ نے کھانا بھی دیا۔ تجارت عام ہو گئی، اور تجارت کے ساتھ ساتھ ہی جن ملکوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش کے لوگ جاتے، وہاں سے کچھ نہ کچھ پڑھ کے بھی آتے۔ یہ عراق میں گئے، شام میں گئے، ادھر ایران میں گئے، مختلف علاقوں میں، یمن میں گئے، جہاں جہاں جاتے کچھ نہ کچھ علم اور معلومات بھی حاصل کرتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ قریش کے مقابلے میں پورے عربوں میں نہ کوئی علمی حیثیت کا مالک تھا، اور نہ ہی قریش کے مقابلے میں کوئی مالی حیثیت کا مالک تھا۔ پورے علاقے میں، عرب میں قریش کی اللہ نے دھاک بٹھا دی، ایک رعب پیدا کر دیا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، اور یہ مالدار بھی ہیں، تاجر بھی ہیں۔
یہ بہت بڑی بات تھی، علمی اعتبار سے بھی بڑے اور مالی اعتبار سے بھی بڑے۔ اللہ رب العزت نے ان سب نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کو یاد دلایا، اور ایک بات یہ کہی کہ تعجب ہے ان قریش پر۔ جو لام تعجب میں نے ذکر کیا، دو لام کی شکلیں ہیں۔ جو مفسرین کہتے ہیں کہ لام تعجب ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تعجب ہے ان قریش پر کہ کھانے کے لیے ہم دیں، امن و امان ہم دیں، اور یہ عبادت بتوں کی کریں، دیں ہر چیز ہم، اور یہ پوجیں بتوں کو، ان کی عقل پر تعجب ہے۔ اور دوسروں نے جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ لام تعلیل ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا پس منظر جو ہے وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان میں الفت پیدا کرنے کے لیے، ان کی ایلاف کے لیے اللہ رب العزت نے وہ کام کیا جو ایک بہت بڑا واقعہ اصحاب فیل کا واقعہ ہے۔ جس وقت ان کی تجارت عام ہو گئی، علم کی دھاک بیٹھ گئی، ہر طرف ان کے جانے آنے والے تجارتی قافلے پھلے پھولے، بڑا سلسلہ ہو گیا، تو حبشہ کے حاکم اس نے اپنے یمن کے گورنر کو لکھا کہ مکہ مکرمہ، یہ جو سورہ فیل کا پس منظر ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آ جائے گا۔ اور یہاں ایک چھوٹا سا ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اس وقت حکومت حبشہ والوں کی ہے اور گورنر ان کا یمن میں ہے۔ ایک وقت تھا کہ حبشہ کی حکومت یہاں تک تھی۔ آج کل حبشہ ایتھوپیا، جو اب نیا نام ہے حبشہ کا، ایتھوپیا اتنا سا ملک ہے افریقی ممالک میں، اس کی کوئی پہچان بھی نہیں رہی، لیکن اس زمانے میں اس حبشہ کی اتنی طاقت تھی کہ ان کا گورنر یمن میں بیٹھتا تھا۔ جیسے برطانیہ کا گورنر کبھی ہندوستان میں بیٹھتا رہا، اسی طرح حبشہ والوں کا گورنر یمن میں بیٹھتا تھا۔ تو اس گورنر کو حبشہ والوں نے حکم دیا، اجازت دی کہ تم بیت اللہ شریف پر حملہ کرو۔ اس کا جو اصل سبب ہے، جو اصل محرک بنا، وہ بھی انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ مختصر یہ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت ابرہہ نے، جو یمن کا گورنر تھا حبشیوں کی طرف سے، اس نے بیت اللہ شریف پر حملہ کیا، تو اللہ رب العزت نے چونکہ قریش کی عزت بنائی ہوئی تھی، خانہ کعبہ کی عزت بنائی ہوئی تھی، اگر حبشہ والے یا یمن کا ابرہہ اور اس کے فوجی جو 60,000 فوجی لے کر آیا تھا، چھوٹا سا شہر ہے مکہ، لیکن دنیا میں اس وقت عرب دنیا میں اتنا مشہور ہو چکا تھا کہ علم کا مرکز بھی مکہ ہے، تجارت کا مرکز بھی مکہ ہے، دولت مند بھی مکہ والے ہیں اور اہل علم بھی مکہ والے ہیں۔ اس نے 60,000 فوج تیار کی، جس میں ہاتھی بھی ہے، اور اصحاب الفیل اسی لیے انہیں کہا گیا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ وہ 60,000 کی فوج لے کر جس وقت مکہ کی طرف روانہ ہوا، اور اس نے چاہا کہ میں مسلمانوں کا یہ گھر، اللہ کا یہ گھر، مسلمانوں کا یہ کعبہ میں توڑ دوں گا، تو اللہ رب العزت نے اس کا کیا انجام کیا؟ چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اللہ رب العزت نے پورے لشکر کو تہس نہس کروا دیا۔ کبھی اللہ چاہے تو چڑیوں سے باز مروا دیتا ہے، اللہ چاہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ نے قرآن میں یہ اپنا طریقہ کار بتایا ہے کہ میں چاہوں تو چھوٹی سی جماعت کے ہاتھوں بہت بڑی جماعت کو شکست دلا دوں۔ اب اس کا اندازہ آپ تاریخ اسلام کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کو قدم قدم پر ملے گا کہ کبھی 313 تھے مقابلے میں ہزاروں، اللہ رب العزت نے 313 کو عزت اور کامیابی عطا فرمائی۔ بڑے تعجب والی بات ہے کہ اس وقت وہ 313 تھے، آج ہم کتنے ہیں؟ آج مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب ہے، 1.5 ارب۔ میں نے پچھلے جمعے میں ذکر کی تھی یہ بات کہ دنیا پوری کی پوری جو ہے وہ 6 ارب ہے، پوری دنیا کل 6 یا 6.5 ارب ہے، اور 1.5 ارب صرف مسلمان ہیں، 1/4 1/5۔ اس وقت 313 تھے، کسی سے ڈرے نہیں، کسی سے دبے نہیں۔ اللہ رب العزت نے کامرانیاں، کامیابیاں، فتوحات ان کے سامنے لائنیں لگا دیں، کیونکہ وہ ایماندار تھے، ان کے دلوں میں جذبے تھے، ایمان تھے۔ وہ لوگ ایئر کنڈیشنوں کے عادی نہیں تھے۔ آج ہمارا پرابلم یہ ہو گیا کہ ہم ایئر کنڈیشن کے عادی، باہر گرمی ہے، محاذ کی طرف جانا ہے، ہم نہیں جا سکتے۔
وہ لوگ ایمان کو لے کر گرمی سردی، سامنے سمندر آئے تو پرواہ نہیں کی، سامنے دریا آئے تو پرواہ نہیں کی، سامنے پہاڑ آئے تو پرواہ نہیں کی۔ مدینہ منورہ سے لے کر 700 کلومیٹر کا سفر تبوک ہے، اور غزوہ تبوک آپ کے سامنے مشہور ہے۔ اس وقت لوگ تھوڑے تھے، ایمان بہت بڑا تھا۔ آج لوگ بے شمار ہیں، ایمان نام کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں رہی ہے۔ اب 1.5 ارب مسلمان دنیا میں موجود ہیں اور کافروں کے ہاتھوں پریشان ہیں۔ یہ حقیقت آپ کے سامنے ہے، اس کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ۔ غرض یہ کہ علمی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اور تجارتی نقطہ نظر سے، ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے قریش کو مقام عطا کیا ہوا تھا، اور چاہے بستی چھوٹی تھی، عزت اللہ نے کچھ ایسی دے رکھی تھی کہ وہ 60,000 آدمی لے کے حملہ آور ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے اپنی فوجوں سے اپنے غیبی لشکر بھیج دیے، اور انہوں نے اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ ان 60,000 آدمیوں میں سے سارے کے سارے اسی جگہ نہیں مرے، بلکہ مکہ مکرمہ سے لے کر یمن تک کا راستہ جگہ جگہ ان کی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ کسی کو کنکر لگا وہ بھاگا، جہاں تک پہنچ سکا پہنچا، وہاں گر گیا۔ مکہ سے لے کر یمن تک اللہ نے ان کا وہ ستیہ ناش کیا جو قرآن کریم اللہ نے فرمایا ہے کعصف معکول، جس طرح کھایا ہوا بوسا ہوتا ہے، جانور بوسا کھاتا ہے تو کیا بچتا ہے، کیا بنتا ہے، اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے پورے کا پورا لشکر جو ہے وہ اس انداز سے کر دیا۔ اس لشکر کی تباہی اللہ رب العزت نے کیوں کی؟ پہلی بات یہ کہ وہ بیت اللہ پر حملہ کرنے آ رہا تھا، وہ اللہ کا گھر ہے۔ بیت اللہ کے متولی حضرات نے اپنے مال اور ڈور ڈنگر حاصل کرنے کے لیے جا کے ابرہہ سے اپیل کی، وہ میں تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کروں گا، لیکن بیت اللہ کے بارے میں انہوں نے کوئی اپیل نہیں کی۔ اونٹ گھیر لیے، اپیل کی کہ بھائی میرے اونٹ دے دو۔ اس نے کہا تمہارا جس گھر کے لیے تم اتنا مرتے ہو مٹتے ہو، اس گھر کو مٹانے آیا ہوں، تم اونٹ مانگ رہے۔ تو انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم عبد المطلب نے کہا یہ اونٹ میرے ہیں، انا رب الابل، بڑا مشہور جملہ ہے ان کا، انا رب الابل وللبیت رب سیحمیہ، یہ اونٹ میرے ہیں، یہ مجھے دے دو۔ بیت اللہ کا ایک رب ہے، وہ اس کو سنبھالتا اور اس کی حفاظت کرتا رہے گا، اور اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت کی۔ حفاظت ایک اس لیے کہ یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، دوسری اس لیے کہ قریش جو ہیں ان میں اور پورے عرب ممالک میں جتنے عرب لوگ تھے، جتنے لوگ باہر سے آ کرتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اگر اس اللہ کے گھر کو یمنی، بلکہ یوں کہیں حبشی، اس وقت کے حبشی، یمن تو مسلمانوں کا عرب ملک ہے، اس وقت کے حبشی اور اس کے تابع لوگ آ کر اگر بیت اللہ کو اجاڑ جاتے تو عربوں کا ایمان بیت اللہ کے بارے میں کمزور پڑ جاتا۔ وہ سمجھتے کہ یہ ایسے ایک بات بنی ہوئی تھی، اللہ کا گھر ہے، یہ ہے وہ ہے، دیکھو وہ یمن سے آ کے تباہی کر کے چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے عربوں کا بیت اللہ شریف کے بارے میں جو عقیدہ بنا ہوا تھا اس کو قائم رکھنے کے لیے، اور قریش کا جو عوام میں ایک روب دبدبہ، ان کی دھاک، ان کی عزت اور مقام بنا ہوا تھا، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ان حبشہ والوں کی فوجوں کو بھی، ان کے ہاتھیوں کو بھی، ان سب کو تباہ کروا دیا۔ اگر وہ آ کے مکہ والوں کو مار جاتے تو کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی خدمت بھی کر رہے ہیں، مار بھی یہی کھاتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ عراق میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو اتنے نظریات ہم لے کے پھر رہے ہیں، ہمارے پاکستان انڈیا میں ہم نے تو سارا کچھ ہی بغداد کو سمجھ رکھا ہے۔ یہاں تک کہنے والے لوگ موجود ہیں کہ ہمیں بیت اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بغداد کی گلیاں کافی ہیں۔ اب جب ان کو یہ جو امریکہ نے کارروائی ڈالی ہے، اگر یہ دیکھ کر بھی کسی کو ہوش نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہوش آئے گا بھی نہیں۔
امریکہ نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور شیخ عبد القادر جیلانی باہر نہیں نکل سکے، امریکہ کو نہیں روک سکے۔ صورتحال واضح ہو گئی، لیکن وہاں معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر بیت اللہ شریف کو وہ آ کے توڑ جاتے، لوگوں کا ایمان تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ان کا اللہ کے بارے میں ایمان کمزور ہو جاتا، اور بیت اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ کہ یہ اللہ کا گھر ہے، وہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے، یہ عقیدہ کمزور پڑ جاتا۔ قریش کو اللہ نے بیت اللہ کی وجہ سے عزت دی ہوئی تھی، اگر قریش مٹا دیے جاتے تو پھر وہی بات ہوتی کہ لو جی بیت اللہ کے خادموں کا یہ حال ہے۔ بیت اللہ کے خادموں کا جب یہ حال ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ بس ایک بنایا ہوا نظریہ ہے ان کا۔ اللہ رب العزت نے قریش کی الفت کے لیے، قریش کو لوگوں میں کسی قسم کی کوئی ذکر نہ پہنچے، لوگوں کے دلوں میں کچھ ایسا نہ ہو، اس ہاتھی والے واقعہ میں اس کے لشکروں کو تباہ کروایا۔ اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اب اس صورت کے کلمات کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں۔ لإیلاف قریش، سورۃ الإیلاف بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میں نے ذکر کیا دادوں میں سے، پردادوں کے بیٹوں میں سے 4 بھائیوں نے جنہوں نے تجارت کو ادھر ادھر پھیلایا، انہوں نے اپنے خاندان قبیلہ کے لوگوں کو اکٹھے بھی کیا، اور انہیں اس اصحاب الإیلاف بھی کہا گیا۔ اس سورت کا نام بھی ایلاف ایک ہے، اور ان کو خاندان کو اصحاب الإیلاف کہا گیا کہ یہ سارے لوگوں کو اپنی جگہ انہوں نے اکٹھے کر لیا ہے، اور ایک لفظ جو ہے وہ مجمع بھی شمار ہوتا ہے کہ یہ سارے لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، لوگوں میں الفت پیدا کر کے ان سب کو اکٹھے کرنے والے اور لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں۔ لإیلاف قریش، قریش کے مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور ان کے گرمی اور سردی کے سفروں کے مانوس کرنے کے لیے۔ اب یہ گرمی اور سردی کے سفر جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ تجارت ان کی پوری دنیا میں چاروں طرف پھیل چکی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں نے اپنی تجارت کے لیے جو 2 موسم مخصوص کیے ہوئے تھے وہ یہ تھے کہ گرمیوں کا موسم آتا، یہاں چونکہ گرمی تو رہتی ہی ہے، جب گرمی زور ہوتی تو یہ شام کی طرف چلے جاتے تھے۔ 2 سفروں کا خاص یہ ذکر ہے نا، سفر تو وہ کرتے رہتے تھے، لیکن 2 موسم خاص طور پر، گرمی شتاء سردی اور صیف گرمی۔ آج کل جو چھٹیاں ہوئی ہیں، سمر ویکیشن جسے کہا جا رہا ہے، یہاں کہا جاتا ہے سیفیہ، اجازت سیف یا اجازت سیفیہ، گرمیوں کی چھٹیاں۔ تو صیف گرمیاں اور شتاء سردی، سردی اور گرمی کے سفروں میں ان لوگوں کو مانوس کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان 2 سفروں کا ذکر اس لیے کیا کہ عرب قریش جو ہیں وہ جب یہاں گرمی ہوتی تو شام کی طرف سفر کر جاتے تھے، مصر اور شام کی طرف تجارتی قافلے لے جاتے، تاکہ وہ علاقہ ٹھنڈا ہے، ٹھنڈک سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، یہاں کی گرمی سے بھی کچھ بچ جائیں گے، اور بزنس کر کے بھی آ جائیں گے۔ اور جب یہاں زیادہ سردی پڑنے لگتی تو یمن کا علاقہ تھوڑا گرم ہے، یمن کا علاقہ ان کی سردی کی نسبت وہاں گرمی ہوتی ہے، تو یہ 2 سفر تھے، ایک شام مصر اور شام کا، دوسرا یمن کا۔ ان 2 سفروں کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو یوں سمجھیں کہ اپنا ایک شیڈول بنا رکھا تھا، سردیاں یہاں آئیں یہ گئے یمن میں، یہاں گرمیاں آئیں تو یہ گئے شام میں۔ پیسہ جب آتا ہے تو اس قسم کی باتیں ویسے بھی آ جاتی ہیں، پیسہ جیب میں ہو، جیب گرم ہو، تو گرمیوں کی چھٹیاں آنے سے پہلے یہاں چونکہ الحمدللہ عرب لوگ مالدار ہیں، بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ چھٹیوں سے بہت پہلے ٹکٹیں بک، ہر چیز، جہاز نہیں مل رہے فلاں ملک جانے کے لیے، فلاں ملک جانے کے لیے۔ اور آج کل الحمدللہ جن وجوہات کی بنا پر بھی ہوا، ایک اچھا رواج یہ ہو گیا ہے کہ آج کل باہر جانے کی بجائے ابہا، باہا، شام، لبنان، اپنے اسلامی ملکوں کی طرف رجوع ہو گیا ہے، رخ جو ہے وہ پرانے بدل گئے ہیں، وجوہات آپ کے سامنے ہیں۔ اور اچھا ہوا ہے کہ اپنے ہی ملکوں میں یہ رہتے ہیں، پیسہ آتا ہے تو آدمی کے پاس یہ ترتیبیں آ جاتی ہیں کہ گرمیوں کی چھٹیاں آئیں گی تو کہاں جائیں گے، اور اگر ایک درمیان میں آتی ہیں ربیع کی چھٹیاں، 15-20 دن یا کم و بیش ربیع کی چھٹیاں، یعنی موسم ربیع، جب نہ گرمی نہ سردی، وہ چھٹیاں آئیں گی تو کہاں جائیں گی، پیسہ ہو تو یہ ساری باتیں آتی ہیں، پیسہ نہ ہو تو جہاں ہیں وہیں چھٹیاں بڑے مزے سے گزر جاتی ہیں۔
اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی علاقے میں. تو یہ چونکہ تاجر تھے، پیسے والے تھے، انہوں نے مستقل 2 سفر مقرر کر رکھے تھے. شام کو جب وہاں جائیں، یہاں گرمی تو وہاں گئے، یہاں سردی زور آئی تو یمن کی طرف نکل گئے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سارے کام ان کے ہوتے رہیں، ان کو سفروں میں امن و امان ملا رہے، ان کے تجارت، ان کے کاروانوں کے کوئی قریب نہ جائے. ان کو ہم نے یہ ساری عزت دیے رکھی تو انہیں اس عزت کے احسان کے طور پر کیا کرنا چاہیے تھا؟ میری عبادت کرنی چاہیے تھی. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کے عوض میں میری عبادت کرنی چاہیے تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ 360 بت تو بڑے مشہور ہیں. خانہ کعبہ میں، بیت اللہ شریف میں 350 بت رکھے ہوئے ہیں. بیت اللہ کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے. اب ان کے لوگوں کی طبیعت دیکھیں آپ. بیت اللہ جو بنا ہوا ہے وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے. اسی کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں. جب عبادت کرتے ہیں، مانگتے ہیں تو ان سے مانگتے ہیں. بھائی جس کو اللہ کا گھر کہہ رہے ہو، اس گھر کے مالک سے مانگو. تمہیں روزی دے تو بیت اللہ کا مالک، تمہیں امن دے تو بیت اللہ کا مالک. اور جب عبادت کی یا مانگنے کی باری آتی ہے تو تم مانگتے ہو بتوں سے. اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. قریشیو تمہیں اس گھر کے رب کی، بیت اللہ کے رب کی، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جب بیت اللہ کو بیت اللہ کہتے ہو تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ اللہ کا گھر ہے. تمہیں عبادت اس گھر کے رب کی کرنی چاہیے، نہ کہ بتوں کی، کیونکہ اس گھر کے رب نے تمہیں امن و امان دیا ہے. اس گھر کے رب نے تمہیں روٹی کھلائی، امن و امان دیا. اور امن و امان کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے متعدد مقام پر بہت بڑی نعمت شمار کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امن کو بہت قیمتی چیز شمار کیا. اور قرآن کریم سورہ عنکبوت آیت 67 یہ کھول کر دیکھیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اولم یرو، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، ہم نے اس حرم کو امن والی جگہ بنایا. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جب کہ اس وقت ماحول یہ بنا ہوا تھا کہ بیت اللہ کے دائیں بائیں مکہ شریف سے ہٹ کر جتنی دنیا، جتنی بستیاں تھیں، بدامنی کی اس حد تک انتہا ہو چکی تھی کہ لوگ اپنے گھروں میں پڑے ڈرتے تھے کہ ابھی ہمیں کوئی اٹھا کر نہ لے جائے. سورہ عنکبوت آیت 67 کھول کر دیکھیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو امن و امان سے رکھا. اپنے گھر میں رہیں تو امن میں، سفر میں ہوں تو امن میں، ملک میں ہیں تو امن میں، باہر کے ملک میں ہیں تو امن میں. اگر کاروان ہے تو پر امن، اگر اکیلا شخص فرد ہے تو بھی پر امن. ہم نے انہیں اتنا امن دیا. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ بد امنی کا باقی دنیا میں یہ حال ہو چکا تھا کہ لوگ اٹھائے جاتے تھے، اچک لیے جاتے تھے. اختطاف کا معنی یہاں ہوتا ہے کڈنیپ کرنا. اختطاف عربی میں یہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے اختطاف، کڈنیپنگ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ اس وقت کڈنیپر اس قسم کی تھی کہ گھروں سے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا، راستوں سے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا، ان کے تجارتی قافلے لوٹ لیے جاتے، قتل و غارت، مار داڑ، خون خرابہ اس حد تک پھیلا ہوا تھا. اس سارے کچھ کے باوجود ہم نے تمہیں امن میں رکھا. اہل حرم کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوا. حرم والوں کو امن حاصل ہے، باہر بدامنی ہے. تو تمہیں یہ امن کس نے دیا؟ اس گھر کے رب نے، بیت اللہ شریف کے رب نے تمہیں یہ امن عطا کیا. تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے کرتے کہا کہ عبادت اس گھر کے رب کی کرو، نہ کہ ان بتوں کی. مانگو تو اس گھر کے رب سے، نہ کہ بتوں سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امن کی اہمیت بیان کی ہے. امن کی کتنی قیمت ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے. اس ترمذی اور حدیث کی بعض دیگر کتابوں میں ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں من اصبح آمنا فی سربہ. بعض دفعہ مستقل اس موضوع پر خطبات جمعہ بھی گزرے ہیں. من اصبح آمنا فی سربہ، جو آدمی صبح اپنے گھر میں پرامن اٹھا، وعندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کی روٹی موجود ہے، اپنا گھر موجود ہے،
امن موجود. سر چھپانے کے لیے گھر, صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی بہت بڑا پیلس ہے, گھر چھپانا, سر چھپانے کے لیے چھوٹا سا گھر ہے. وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ, ایک دن کی روٹی, ایک دن کی غذا اس کے پاس. روٹی تو آٹے کی ہوگی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ قوت استعمال فرمایا. اس کو آپ چاہے کھجور لے لیں, انگور لے لیں, جو بھی چاہیں لے لیں. ایک دن کی غذا موجود ہے اور صحت, بدن صحت مند ہے. 3 چیزیں, امن ہے, ایک دن کی غذا موجود ہے اور صحت ہے. کانما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا, فرمایا اس کے گھر میں تو پوری دنیا کی دولتیں اکٹھی ہو چکی ہیں. ان 3 چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کہا. امن ہے, یعنی پوری دنیا کی دولتوں میں سے 1/3 قیمت کس چیز کی ہے کہ پرامن. اگر علاقہ, اپنا شہر, اپنا محلہ, اپنا گاؤں پرامن نہ ہو. ابھی پچھلے دنوں ہندوستان میں حیدرآباد میں, احمد آباد میں, فلاں گجرات احمد آباد میں بد امنی, ہندو مسلم فسادات, کراچی میں ہندو مسلم فسادات, فلاں شہر میں. جن دنوں میں فسادات ہوتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نہ بازاروں میں رونق رہتی ہے, نہ مسجدوں میں رونق رہتی. مسجد بھی اللہ کی عبادت کی جگہ ہے اور وہاں لوگ اکٹھے ہونے سے ڈرتے ہیں کہ ابھی کسی نے بم پھینک دیا تو معاملہ گڑ. اور مسجدوں میں ایسا ہوا. شر پسندوں نے مسجدوں میں بم چلائے, شر پسندوں نے مدرسوں میں بم چلائے, شر پسندوں میں مارکیٹوں میں بم چلائے. یہ سارا کچھ بد امنی اس انداز سے اگر جب پھیل جاتی ہے تو اس وقت اور عبادت کا مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے. آدمی مسجد میں جاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مسجد میں جاؤں اور وہاں اجتماع ہے, پتہ نہیں کیا کرے گا. آدمی کے دل میں سستی, خوف آ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کو پوری دنیا قرار دیا کہ اگر آدمی پرامن حالات سے گزر رہا ہے, ایک دن کی روٹی اس کے پاس موجود ہے, کھانا موجود ہے اور تندرست. ہمارے پاس روٹیوں کا اندازہ کریں آپ کہاں تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں. ہمارے لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے پیسے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پیسے کتنے ہیں. بعض مالداروں کو انٹرویو کی شکل میں پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے, کیا آپ آج اپنا بیلنس بتا سکتے ہیں. انٹرویو شاید کسی نے سنا ہو, انٹرویو عربی میں تھا اور شخصیت بھی عربی ہے. اس شخص نے کہا کہ مجھے اگر آج کہو تو میں یہ نہیں مان سکتا یا یہ نہیں بتا سکتا کہ آج میرے پاس, اس لمحے میں میرے پاس کتنی دولت, میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں, اگلے لمحے میں میری دولت بڑھ جاتی ہے. اتنی دولتیں آج الحمدللہ مسلمانوں کے پاس موجود ہیں. دولت اتنی, پھر دوبارہ مجھے وہ بات کہنی پڑے گی, دولت اتنی اور افرادی قوت اتنی, 1.5 ارب مسلمان, اور کہیں سکون نہیں, کہیں آرام نہیں. جہاں بھی آپ دیکھیں یہ ہو رہا ہے وہ. میرے خیال میں آج دنیا کا اگر سب سے پرامن کوئی ملک ہے تو سعودی عرب. یہاں آپ آج بھی الحمدللہ ساری دنیا بد امنی میں مبتلا ہے, لیکن سعودی عرب کا امن و امان اللہ نے آج بھی محفوظ رکھا ہوا ہے اور اس کی برکات ہیں حرمین کی, حرمین شریفین کی. یہ دولت آج مسلمانوں میں بہت ہے, قوت مسلمانوں کے پاس بہت ہے, لیکن وہی کمی ہے جو ان لوگوں میں, تھوڑے لوگوں میں بہت زیادہ تھی چیز. ایمان ان میں بہت تھا, ہم میں کم ہے. ہمارے اندر دولت آ گئی, ہمارے اندر ساتھ ہی عیاشی کی طبیعت جو ہے وہ بھی پھیل گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امن ہو, صحت ہو, ایک دن کی روٹی ہو. اب جسے آج کی پوری دولت کا پتہ نہیں چل رہا, اب اندازہ کریں کہ روٹیاں کتنی نسلیں کھا سکتی ہیں. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ایسے آدمی ایک بھی نہیں, مسلمانوں میں ایسے ایک آدمی نہیں ہیں, بلکہ بعض وہ لوگ ہیں جن کے گھوڑوں کی غذا, ان کے کتوں کی غذا گنی گئی تو پتہ چلتا ہے کہ پورے قبیلوں کا کھانا ان کے کتے ایک دن میں کھا جاتے ہیں. پورے قبیلے جس سے پل سکتے ہیں, صرف ان کے کتے اتنا کھانا کھا جاتے ہیں. مسلمانوں میں دولت بے شمار ہے, لیکن ساتھ ہی عیاشی کی طبیعت بھی آ گئی, جس کے نتیجہ میں آج ہم کافروں سے مار کھا رہے ہیں. امن کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں اس جو قریش کو امن دیا تھا اس کو بھی احسان کے طور پر جتلایا. سورہ عنکبوت آیت 67
اور سورہ نحل آیت 112 یہ بھی پڑھ کر دیکھ لینا. اس کے ساتھ ہی اس کا ترجمہ جو ہے خلاصہ مختصر ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ نے ایک بستی کی طرف اشارہ کیا کہ بستی کو باہر سے چاروں طرف سے رزق اور روزی جو ہے وہ آتی تھی فراوانی کے ساتھ، اور جب تک وہ اللہ کے رہے یہ فراوانی چلتی رہی، جب اللہ کے نہ رہے نہ رزق رہا نہ امن و امان رہا. اور اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اہل مکہ ہیں. ایک قول یہ ہے کہ وہ اہل مکہ ہیں، بستی قریہ مکہ کو کہا کہ اللہ کے رہے اللہ نے امن بھی رکھا، دولت بھی رکھی، پیسہ بھی رکھا، رزق بھی رکھا. اللہ کو چھوڑا تو اللہ نے سب کو چھین لیا. اور عموماً جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف مکہ بستی مراد نہیں بلکہ مطلق کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی شہر ہو، کوئی بھی بستی ہو، اگر لوگ اللہ کو مانتے رہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے. اگر لوگ اللہ کو ماننا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں روک لیتا ہے، چھین لیتا ہے. ایک اعتراض عموماً کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں ہی پر یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے، مسلمانوں پر ہی یہ ساری پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ تو اس کا ایک مختصر سا جواب ہے. ایک مثال ایک آدمی نے بڑی اچھی دی کہ صبح ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، باہر کہیں اس نے 4-6 لڑکے اکٹھے دیکھے. وہ 4-6 لڑکے اکٹھے بیٹھے، دھواں اڑ رہا ہے، سارے سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں. وہ آدمی گیا، جاتے جاتے سیدھا اس نے جا کے اپنے بیٹے کو کان سے پکڑا، ایک اس کا بیٹا بھی ان میں ہے، اپنے بیٹے کو کان سے پکڑا، ایک لگائی اس کے اور گریبان سے پکڑا، گھسیٹتا ہوا گھر لے گیا اور جا کے گرمی میں غصے میں اپنی بیوی سے بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارا لال کیا گل کھلا رہا ہے. اب وہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ 4-6 لڑکے تھے، لیکن اس نے ایک آدمی کو مارا، ایک آدمی کو گھسیٹا، ایک کا گریبان کھینچا، ایک کو سزا دی، باقی کو کچھ بھی نہیں کہا. یہ کیوں ہوا؟ کہ وہ ایک اس کا تھا. مسلمان اللہ کے ہوتے ہیں، مسلمان اللہ کو اپنا خالق رازق مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں. جب مسلمان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو پھر اللہ ان کو پکڑ لیتا ہے. جیسا کہ اس آدمی نے اپنے ہی بیٹے کو مارا ہے، کسی دوسرے کو نہیں مارا، کیونکہ دوسرے پڑوسیوں کے ہیں، محلے کے ہیں، کوئی بھی ہیں، اللہ رب العزت پکڑتا ہے اپنے بندوں کو، اور مسلمان اسی لیے پکڑے جاتے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت نے اپنے امن کی اور روزی کی یہ جو 2 نعمتیں ہیں، ان دونوں نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ان قریش کو، اور یہ کیا عبادت صرف قریش ہی نے کرنی ہے یا سب کے لیے ہے؟ عبادت تمام مسلمانوں کے لیے. فَلْيَعْبُدُوا، اب اس لفظ کو آپ کھلا کر لیں. لوگوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کہ وہ اس گھر کے رب کی، بیت اللہ کے رب کی، خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرے. اور اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی یہ معبودان باطلہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان سب کو چھوڑ دیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں. اللہ رب العزت نے اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بہت ساری ہمیں ایسی مثالیں دے دے کے بتایا ہے کہ اللہ کے سوا اگر کوئی کہے کہ کوئی معمولی سے معمولی چیز کی تخلیق کر دے، مچھر بنا دے، اللہ کے سوا یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. مکھی بنا دے، نہیں بنا سکتا. قرآن میں تو اللہ نے فرمایا کہ اگر مکھی ان کے کھانے سے کچھ چھین کر نکل جائے، جن کو یہ اپنا سارا کچھ بنائے ہوئے ہیں، جن کو یہ کارساز بھی مانتے ہیں، جن کو مشکل کشا بھی مانتے ہیں، جن کو مختار کل بھی بنائے بیٹھے ہیں، اگر مکھی ان کے کھانے سے کوئی چیز چھوٹی سی اٹھا کے نکل جائے، یہ مکھی کو پکڑ کے نہیں لا سکتا. کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ لا سکتا ہے؟ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہے، اگر وہ کچھ لے کر نکل جائے تو یہ تو وہ واپس لٹا نہیں سکتی. پھر ان کی عبادت، انہی کو سجدے، انہی کے طواف، انہی کے گھٹنے اور پاؤں چومنا، اور اس مالک کو جو سارا کچھ دیتا ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کو چھوڑ دینا، یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے. اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے. مسلمانوں
جتنی عبادتیں اس کے علاوہ تم نے شروع کر رکھی ہیں، جتنے سرکاروں، مزاروں اور درباروں پہ تم ماتھے ٹیکتے ہو وہ چھوڑو، صرف اللہ کے سامنے سر نیاز جھکانا شروع کرو، کیونکہ وہ ذات الذی اطعمہم من جوع، وہ ذات وہ ہے جس نے بھوکے کو کھانا دیا۔ اطعمہم من جوع، ان میں بھوک تھی، انہیں اللہ نے کھانا کھلایا۔ وہ بھوکے مر رہے تھے، پیاسے مر رہے تھے، اللہ نے ان کے لیے روزی بھیجی، روزی دی۔ وآمنہم من خوف، اور وہ خوف میں تھے، ہراساں تھے، خطرے میں تھے، چاروں طرف بد امنی پھیلی ہوئی تھی اور ساری دنیا خوف زدہ تھی، اللہ رب العزت نے ان کو امن عطا کیا۔ آج اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمتوں میں سے جو سب سے زیادہ کم نظر آ رہی ہے مسلمانوں کے پاس، وہ امن ہی ہے۔ دولت بہت ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، مسلمانوں کے پاس دولت بہت ہے، مسلمانوں کے پاس افرادی قوت بہت ہے، اور آج تو مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی بہت ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا نا کہ نہیں جی وہ ایٹمی پاوریں ہیں، ان کے پاس ایٹم بم ہیں، ان کے پاس نیپام بم ہیں، ان کے پاس فلاں بم ہیں۔ اب تو وہ ہوا بھی ختم ہو گیا، اب تو مسلمان بھی ایٹمی طاقتوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب طاقت کی کون سی کمی رہ گئی؟ بھائی ایک ملک مسلمانوں کا اگر ایٹمی ملک بن جاتا ہے تو سارے مسلمان ہو گئے یا نہیں ایٹمی؟ آج اللہ نے یہ شرف بھی مسلمانوں کو دے دیا کہ ایٹمی ملک بھی مسلمانوں کے اپنے موجود ہیں۔ دولت کا شمار نہیں، آج نہیں، اس وقت میرے پاس بیلنس کتنا ہے، دولت کتنی ہے بتا سکتا ہوں، اگلے لمحے کتنی ہوگی نہیں بتا سکتا۔ اتنی دولت اللہ نے مسلمانوں کو دے رکھی ہے۔ اب امن ایک ایسی چیز ہے جو مسلمانوں میں بہت کم ہے۔ 56 بلکہ 58 ملک مسلمانوں کے 58 کنٹریز، ان 58 ملکوں میں بلکہ 60 ہی ہو گئے نا، 60 کے قریب سلسلہ پہنچا ہوا ہے۔ 60 ملک مسلمانوں کے، اور کھل کے اگر کہا جا سکتا ہے کہ امن صرف سعودی عرب میں ہے تو باقی 59 کا کیا ہوا؟ 59 ملک، یا کم کر لیں، تھوڑا بہت خلیج کے ملکوں کو بھی ساتھ شامل کر لیں، لیکن جو بات یہاں ہے وہ کسی دوسرے ملک میں آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ بھی کہیں ادھر ادھر GCC میں جاتے آتے ہوں گے، ہمارا بھی جانا آنا کبھی نہ کبھی کسی حوالے سے رابطہ رہتا ہے۔ جتنا امن و امان شہروں میں، گلیوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں آج سعودی عرب میں ہے، دنیا کے کسی ملک میں نہیں۔ سعودی عرب کے مشرقی کنارے سے لے کر مغرب تک جائیے، دن کو جائیے، رات کو جائیے، اکیلے جائیے، فیملی کے ساتھ جائیے، شمال سے لے کر جنوب تک جائیے، آپ کو کہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ تو کئی لوگ ہمارے بھائی آ جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس ملک کے سوا باقی ملکوں کو اس دولت سے تقریباً محروم کیا ہوا ہے، لیکن اللہ نے اس امن کی دولت کی بڑی اہمیت اور اس کو ایک بہت بڑی نعمت شمار کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں کو چاہیے، قریش کو چاہیے کہ وہ اس رب کی عبادت کریں جس نے بھوک میں کھانا دیا، جس نے بد امنی میں ان کو امن عطا کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ تمام اسلامی ممالک کو امن و امان عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس ملک سعودی عرب کے امن و امان کو استحکام بخشے، اس کو برقرار رکھے، اور تمام مسلمان ملکوں کو اللہ رب العزت وہ عظمت رفتہ واپس لوٹائے جو مسلمانوں میں تھی، جس مقام پر امت اسلامیہ قائم تھی، اللہ رب العزت ان کو وہ مقام واپس لوٹائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس سے متعلقہ سوال تو کوئی ہے یا نہیں؟ کسی نے یہ سوال لکھ کے رکھا ہوا ہے، ایک بھی نہیں بلکہ 2 سوال ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے کچھ دوست ہیں، اور وہ میرے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹوپی کے بغیر نماز پڑھی جائے تو شیطان سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ یہ یقین مانیں کہ مختلف قسم کے اعتراضات، یہ وہ چیزیں پڑھنے کا موقع، سننے کا موقع ملا، یہ آج پہلی مرتبہ بات سنی کہ اگر ٹوپی کے بغیر نماز پڑھیں گے تو شیطان سر پر ہاتھ، ان کا مطلب یہ ہے کہ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھیں گے تو شیطان سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، لہٰذا اگر کسی کو ڈرایا جائے تو پھر اسی طرح ڈرانا چاہیے، آگے والے کی جان نکل جائے کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں تو میں تو شیطان کے قابو میں آ رہا ہوں۔
میرے بھائی قطعاً جھوٹی، باطل، بلکہ یہ بےہودہ بات ہے، اور اس کو لوگ جو ہیں حدیث کہہ کے پیش کریں تو یہ اس سے بھی بڑھ کر بات ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز پڑھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ننگے سر نماز پڑھو، اگر ٹوپی ہے، پگڑی ہے، امامہ ہے، پہنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ رکھا، آپ ٹوپی رکھی، آپ اس کو سنت سمجھ کر پہنیے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کے سر پہ شیطان ہاتھ رکھ دے گا، اس کی نماز میں یہ ہو جائے گا، اس میں وہ ہو جائے گا۔ یہ جتنی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، یہ باطل ہیں اور یہ لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں۔ جبکہ ہمارے یہاں جس ٹوپی کا رواج ہے، اگر آپ اس ٹوپی کی حالت دیکھیں تو آپ چاہیں گے کہ اس ٹوپی کے بغیر نماز کو ادا کر لوں تو اچھا ہے۔ پھٹی پرانی ٹوپی، یہاں سے وہ کھجور کے پٹھے لٹک رہے ہیں۔ یہ تھوڑا پہلے کی بات ہے، پاکستان کی مساجد میں جو ٹوپیاں ہوتی تھیں، یہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے، یہاں سے ایک ایسے ٹوپی کی ٹانگ ادھر تک آئی ہوئی ہے، اور ٹوپی کا اوپر کا یہ جو اتنا حصہ ہے وہ صاف ہے، اور جو اتنا حصہ ٹوپی کا چاروں طرف ہے وہ میرے آپ کے تیل پسینے کے ساتھ وہ گندا ہو چکا ہے۔ اتنی گندی، کٹی پھٹی اور میل کچیل سے اٹی ٹوپی ڈالنے سے بہتر ہے کہ ننگے سر نماز پڑھیں۔ البتہ اگر صاف ستھری خوبصورت اچھی ٹوپی ہے، اب خوبصورت سے مجھے یاد آیا کہ کچھ لوگوں نے خوبصورتی کچھ حد سے ہی بڑھا دی۔ آج کل ایک ٹوپی آ رہی ہے جو 7 رنگ نکالتی ہے۔ ابھی اس مرتبہ کچھ لوگوں کو حرم میں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ ٹوپی جیسے وہ تھوڑا ساری ادھر ادھر گھماتے ہیں، لائٹیں اتنی اس کے اندر سے 7 رنگ کی لائٹیں نکل رہی ہیں۔ اتنا بھی نہ پاکیے دامہ کو بڑھاتے چلے جائیں، ٹوپی سادہ سی رکھیں اور سر ڈانپنے کے لیے ہو، صاف ستھری ہو، لیکن اتنے رنگوں کا استعمال مردوں کے لیے اچھا نہیں، یہ لیڈیز کی عادت لگتی ہے، اور یہ ٹوپی آج کل بہت آ گئی ہے۔ بہرحال ہمارے یہاں جو ٹوپیاں استعمال ہوتی ہیں وہ نہیں، اور پھر یہ کرائے کی ٹوپیوں کی عادت جو ہمارے لوگوں نے بنا دی ہے، اور یہ سلسلہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ ٹوپی سے اہم چیزیں کچھ اور ہیں، وہ بھی ہمارے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہیں۔ اب ان کا نہیں کبھی کسی نے سوچا۔ اگر کسی کے پاس ٹوپی نہیں ہے تو انہوں نے وہاں ٹوپیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، منگوا کے رکھی ہوئی ہیں، مسجد میں گھستے جاتے ہیں، ٹوپی پکڑتے سر پہ رکھتے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی بیچارہ آتی ہے کہیں ادھر ادھر سعودیہ وغیرہ سے گیا، وہ ٹوپی کے بغیر کھڑا ہو گیا تو بڑی خشمگین گرم نگاہوں سے دیکھیں گے، بلکہ کئی مہربان اٹھیں گے اور جا کے اس کے سر پہ ٹوپی ٹھونس دیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں۔ کہا یہ ننگے سر نماز ہماری مسجد؟ میرے بھائی اتنا سخت، اتنا یہ انداز جو رویہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹوپی ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے نہ صحیح، اور ان گندی ٹوپیوں سے بہتر ہے آج کل پلاسٹک کی صاف ستھری بھی آ رہی ہیں، سارا کچھ بھی آ رہا ہے۔ لیکن میں ذکر کرنے جا رہا تھا کہ ٹوپیوں سے زیادہ اہم ایک اور چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی پہن کر نماز پڑھو کہیں نہیں فرمایا۔ آپ نے ٹوپی پہنی ہے، امامہ پہنا ہے، سنت ہے، پہنیے، ثواب ہے، لیکن اس انداز سے کہا ہو کہ ٹوپی پہنو، ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ٹوپی کے بغیر ثواب کم ہو جاتا ہے جیسے ہمارے لوگ کہتے رہتے ہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ لیکن آپ نے جو حکمن آرڈر دیا ہے وہ ہے اوف اللحا، داڑیاں بڑھاؤ، داڑیاں رکھو، یہ حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب جو بغیر داڑھی کے مسجد میں جاتے ہیں ان کے لیے داڑیاں بھی مسجد میں جمع کر دو۔ جو ٹوپی کے بغیر مسجد میں گئے ان کے لیے تو آپ نے ٹوپی رکھ دی، خود ٹھونس دی، وہ خود اٹھا کے لگا لیتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے اتنا سختی کے ساتھ کہا، اوفو، ایک نہیں بلکہ 4 5 لفظ عربی کے مختلف آتے ہیں داڑھی بڑھانے کے لیے، سارے لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہیں۔ داڑیاں رکھو، داڑیاں بڑھاؤ، داڑیوں کو معاف کرو، داڑیوں کو چھوڑ دو، سارے الفاظ سے تاکید کروائی۔ اب بے شمار لوگ داڑھی کے بغیر مسجد میں جاتے ہیں، اب چاہیے کہ وہاں داڑیاں بھی لٹکی ہوئی ہوں، اور پھر ان میں بھی مختلف رنگ ہونے چاہیے، یہ بوڑھا ہے اس کی اس رنگ کی، یہ فلاں کی۔ جس کام کی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی کوئی سختی نہیں کی گئی، اس کام پر ہمیں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ عجیب سا سلسلہ لکھ دیا کہ جو ٹوپی پہن کے نماز نہیں پڑھتا شیطان اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ اور آگے دوسرا ایک سوال بھی لکھا ہے کہ کیا ہم پیسے حوالے کے ذریعے انڈیا بھیج سکتے ہیں یا نہیں، اور کیا ویسٹرن یونین سے بھیج سکتے ہیں یا نہیں۔ ویسٹرن یونین تو آپ کو معلوم ہے ویسٹ والوں کی ہے، اور جہاں تک تعلق ہے بھیجنے کا، اصل میں مسئلہ ہے بینک والوں کے ساتھ رابطے کا، بینک والوں کے ساتھ لین دین کا مسئلہ، جو اصل بات ہے۔ بینکوں کے بارے میں اس وقت جو موجودہ سروے ہے وہ یہ ہے کہ اکثریت بینکوں کی سودی ہے، بینکوں کی اکثریت، بلکہ ایک دو نام ملیں گے، 4-6 مل جائیں گے، وہ ہیں جو بغیر سود کے لین دین کر رہے ہیں، باقی سارے بینک سودی ہیں۔ جو بغیر سود کے لین دین کر رہے ہیں وہ بینک مشہور ہیں، راجہی بینک ہے، اور اسی طرح اسلامک بینک ہے جس کی برانچیں دبئی میں، کراچی میں، خرطوم سوڈان میں، اور یہاں سعودی عرب میں جدہ میں۔ اسی طرح کچھ اور بینک ہیں، جو کچھ علاقائی ہیں، یہ انٹرنیشنل سطح پر بھی موجود ہیں۔ تو ان بینکوں کو چھوڑ کر باقی جو ہیں وہ بینک سودی ہیں۔ اب ان کے ساتھ لین دین کرنا، ان کے ساتھ اکاؤنٹ رکھنا، ان کے ساتھ اپنے پیسے جمع کرانا دینا، یہ سلسلہ اس سے رکنا چاہیے تاکہ سودی بینکوں کے ساتھ تعاون ہمارا شامل نہ ہو پائے۔ اب مسئلہ ہے ملک پیسے بھیجنے کا، تو اس کے بارے میں علماء نے رائے دی ہے کہ چونکہ وہ ہم نے جمع نہیں کروانے، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا سیف پیسج ہے نہیں کہ جس ذریعے سے ہم پیسے ملک میں بھیج دیں۔ اگر کسی جو غیر سرکاری ادارے عام جیسے ہنڈی ہے ہمارے پاس، ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجنے کو اگر اسلامی ملک سے اسلامی ملک میں بھیجی جائے تو علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا، کیونکہ اسلامی ملک نے کہا کہ میں اپنے پیسے کو اس طریقے سے باہر نکالنا یا ملک میں قبول کرنا جائز یا قانوناً اس کو روا نہیں سمجھتا، ہمیں وہ ماننا چاہیے۔ اسلامی ملک سے اسلامی ملک میں ہنڈی بھیجیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہنڈی والا پیسہ یہاں سے آپ دیتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا جی آج کل تو یہ کام بڑی ترقی کر چکا ہے، جس طرح ہر کام میں ترقی ہوئی ہے ہنڈی میں بھی ترقی ہوئی ہے۔ پہلے لوگ یہاں پیسے لیتے تھے، وہاں کسی کو فون کرتے تھے، وہ جاتا تھا لاتا تھا، اب وہ فوری طور پر چیک دے دیتے ہیں، یہ چیک اپنے لوگوں کو بھیج لو، اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ملے ہوئے میں۔ لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کبھی کبھی ہنڈی والے اتنا پیسہ اکٹھا کر کے تباہ کر دیتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے گھپلے ہو جاتے ہیں۔ ان کے پیش نظر اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر کوئی سرکاری ادارہ مثلا بینک ہی ہے، کاروبار اس کا سودی ہے، آپ اس کے ساتھ اکاؤنٹ نہیں کھول رہے، صرف پیسہ اپنے ملک میں چاہیے، یہاں اس کو اجرت دیں۔ ابھی ویسٹرن یونین والے کوئی فیس بلا خدمت گزار تو ہے نہیں ہے، وہ تو پیسے لیں گے۔ راجہی والوں کا بھی اسی طرح کی ایک سلسلہ کھلا ہوا ہے، وہ بھی پیسے لیں گے۔ لیکن اگر آپ کو راجہی والوں کے پاس ملے تو وہ چونکہ بلا سودی ویسے ہی بینک ہے، ان کے ذریعے پیسہ بھیجیں۔ اگر کوئی اور ذریعہ نہیں، قریب ایسا کوئی ان کی جگہ نہیں ہے، کوئی برانچ نہیں ہے، ویسٹرن یونین یا کسی کے ذریعے بھیجیں، وہ ہماری نوکری کریں گے، ہم سے پیسے لیں گے، ہمارا پیسہ ہمارے گھر میں پہنچا دیں گے۔ اس کو صرف ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک سروس کہا گیا ہے، ایک خدمت کہا گیا ہے کہ وہ آپ کی خدمت سر انجام دیں گے، آپ کے یہاں سے پیسے آپ کے ملک انڈیا، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں پہنچا دیں گے اور اس کا وہ معاوضہ لے لیں گے، بات ختم ہوگی۔ لیکن اکاؤنٹ کھلوائیں گے تو وہ آپ کے پیسے سے مزے کریں گے، بزنس کریں گے، کمائیں گے، اور وہ حرام سے کمائیں گے، کچھ تھوڑا ادھر بھی ڈالتے جائیں گے، اس سود سے بچیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے صرف پیسے بھیجنے کا تو وہ اس کی گنجائش دی گئی، لیکن حوالہ تو قانونی ہے، بینکوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور دوسری جو چیز ہے ہنڈی، وہ غیر قانونی ہے، اور سعودی عرب سے ہنڈی کرنے والے لوگ پکڑے گئے، ان کو سزائیں ہوئیں، کیونکہ قانوناً بلیک منی میں رہا یہ شمار ہوتی ہے نا، یہ جو ہنڈی بھیجی جاتی ہے یہ بلیک منی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ بلیک کو وائٹ کرنے کے لیے اپنی وائٹ کو بلیک کر لیتے ہیں۔ وہ چاہتے تو یہ ہیں کہ بلیک کو وائٹ کریں، لیکن ان کی اپنی وائٹ بھی بلیک ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قسم کے
ٹیڑھے ترچھے راستے اختیار کرنے سے محفوظ رکھے۔ حلال کمائیں، حلال کھائیں، اسی میں برکت ہے۔ جہاں اس میں حرام